السلام علیکم ناظرین، میں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں سکندر خان۔ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے یہ گھناؤنا کام کیوں کیا ہے پوری کہانی؟ جمعۃ الوداع کی رات کو مسلمان وہاں عبادت کرتے ہیں مسجد اقصی میں، اور یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، آپ پوری ڈیٹیل سے بات کریں۔ پہلے تو آپ یہ ایکسیڈنٹ سن لیں کہ ہوا کیا۔ جمعہ کی رات، جمعۃ الوداع کی رات اور طاق رات بھی تھی۔ مسلمان وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں پہنچے عبادت کے لیے، باجماعت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پہ اسرائیل پہلے سے پوری تیاری کے ساتھ، اس کی سیکیورٹی فورس تیار تھی ہتھیاروں کے ساتھ، ہاتھ بم اور بندوق گولی وغیرہ سب لے کے پھر فلسطینیوں پر اٹیک کیا۔ وہاں لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، تو لوگ پرسکون انداز سے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ اگر ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ پہلے کیا حالات تھے اور بعد میں کیا حالات تھے۔ پہلے کی ویڈیو میں پرسکون انداز میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن بعد میں سب تہس نہس بکھرا پڑا ہے۔ مسلمان لگاتار مسجد میں آ رہے تھے نماز کے لیے، اور تو اسرائیلی سیکورٹی فورس نے انہیں روک دیا۔ جب لوگوں کو روکا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے۔ اسرائیل کی طرف سے بہانہ بنایا گیا کہ لوگوں کو روکا تو لوگ بے قابو ہو گئے، لیکن اسرائیل کی پوری تیاری تھی، بنا اس کی فورس تیار تھی پہلے سے، اور پہلے سے انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں نہ تو پولیس تیار ہوتی ہے، نہ وہ ہاتھ گولے ان کے پاس ہوتے ہیں، نہ اتنی بندوقیں ہوتی ہے۔ پہلے سے تیاری، ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے، تبھی یہ سب ہوتا ہے۔ اسرائیلی فورس کو ساز و سامان سے تیار کیا ہوا تھا پہلے سے، اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جھڑپیں شروع کی، تو کچھ دیر بعد وہ مسجد کے اندرونی حصے میں آ گئے، اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد کے اسپیکر سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اسرائیلی تشدد بند کرے، اور فلسطینی وہ بھی معاملے کو رفع دفع کرے اور اپنی نماز کی طرف آئے، مسجد میں آ جائیں، باہر نہ رہیں۔ لیکن اسرائیلی باز نہیں آئے۔ ربڑ کی گولیاں ماری ہے، بلٹ کے اوپر ربڑ چڑھا ہوا، ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق، اور ہلال احمر نے وہاں پر ایک کیمپ تیار کیا ہے عارضی طور پر، کیونکہ لوگ بہت زیادہ گھائل اور زخمی ہوئے، قریب 200 کے قریب، اور 17 اسرائیلی فورس کے آدمی اور فلسطینی 200 کے قریب۔ اس کے علاوہ انہوں نے دستی بم نئے طریقے کے بنائے ہیں، وہ جب پبلک کے اندر جا کے گرتے ہیں تو چوٹ بھی لگاتے ہیں اور اندر سے گیس بھی چھوڑتے ہیں۔ تو بموں کے دھماکے ہو رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ان کے امتی، ایک اللہ کو ماننے والے، ان دھماکوں کے بیچ گولیوں اور دھماکوں کی سایہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک مثال قائم کی، نظم و ضبط کی، ایک مثال قائم کی صبر کی۔ لیکن صبر بھی انسان کچھ حد تک کر پاتا ہے۔ اس کے بعد نماز کے پچھلی صفوں میں سے لوگ دھیرے دھیرے باہر نکلنا شروع ہوئے، اور انہوں نے، کسی کے پاس پانی کا بوتل تھا، کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کسی کے ہاتھ میں مسلح ہے، جو بھی تھا، انہوں نے اس فورس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ فلسطینیوں نے اتنی کوئی تیاری نہیں کر رکھی تھی، کیونکہ وہ عبادت کے لیے آئے تھے، اور اسرائیلی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ تو کافی تشدد کے بعد، قریب 2 گھنٹے بعد، مسجد کا باہر کا جو احاطہ ہے وہ اسرائیلی فورس نے خالی کروا دیا۔ اس کے بعد وہ کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ مسجد اقصی ہے۔ مسلمانوں نے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم یہاں عبادت کر رہے ہیں، آپ یہاں سے جائیے، لیکن انہوں نے لڑائی کو جاری رکھا اور آگے بڑھایا، اور 250 کے قریب مسلمان فلسطینی جوان اور بوڑھے، قریب 250 سے بھی زیادہ زخمی ہو گئے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ہلال احمر نے وہاں پہ ایک
کیمپ کھولا ہے اور ان سب کو ان کیمپ میں داخل کیا گیا، اور اسرائیلیوں کو بھی نارمل چوٹیں آئی، کیونکہ ان کے پاس تو بندوقیں تھی اور ان کے پاس پانی کی بوتلیں یا کچھ سامان نہیں تھا، تو نارمل چوٹیں ان 17 افسران کو بھی آئی۔ اب یہ اسرائیلی ایسا کر کیوں رہی، اس کی ذرا آپ ریزن سمجھیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں ایک علاقہ ہے جس کو میں فلسطین کہتا ہوں، اور اسرائیلی اس کو اسرائیل کہتے ہیں، اور یروشلم پر سب کا اتفاق ہے۔ یہاں ایک علاقہ ہے شیخ الجرح، یہاں مسلمان پہلے سے بھی موجود ہے اور کافی تعداد میں ہیں، اور اسرائیل کا مقصد وہاں پہ یہودیوں کو بٹھانا ہے اور مسلمانوں کو اپنے آبائی گھروں سے نکالنا ہے۔ تو اسرائیلیوں نے حکم دیا ہے آپ یہ گھر چھوڑ کر باہر چلے جائیں اور ہم یہاں یہودیوں کو بسائیں گے، اور مسلمان ان کو چیلنج کر کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایسا کرنے کو تیار نہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر کبھی ان کی وہاں پہ ریاست بنی اور انشاءاللہ بنے گی بھی، تو وہ ان کو دارالحکومت بنائیں گے اس جگہ کو، اور اسرائیلی بڑی تعداد میں وہاں آ کر رہ رہے ہیں، جو اللیگل ہے یعنی غیر قانونی، اور مسلمان وہاں سے نکلنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے اسرائیلیوں کو کہ یہ علاقہ ان کا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا یہاں آبادی بالکل نہیں ہونی چاہیے، یروشلم کے کسی حصے میں مسلمان بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور ہم یہودی جو ہے وہاں ہونے چاہیے، اور ان کا گریٹ اسرائیل جو ایک نقشہ انہوں نے تیار کیا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور بڑی طاقت کے روپ میں وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس میں سعودی عرب، یو اے، مصر اور کئی سوڈان، ایسے کئی دیش آتے ہیں، اور مسلمانوں نے ہر طرح سے کوشش کی، فلسطین انہوں نے اجتہاد بھی کیا اور عالمی برادری کو بھی جھنجھوڑا اور یہ عدالت بھی گئی۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالا چاہیے، وہاں وہ نسلوں سے رہ رہے ہیں، کئی پیڑھیاں وہاں گزر گئی، لیکن جو سپریم کورٹ ہے اسرائیلیوں کی، وہ فیصلہ یہودیوں کے حق میں دے رہی ہے اور مسلمانوں کو کہہ رہی ہے آپ یہ جگہ خالی کریے۔ باقی دنیا نارملی انصاف کی بات کرتے ہیں، اگر ہمارے یہاں پہ یا کسی دوسرے ملک میں اگر چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو بہت زور و شور سے آواز اٹھائی جاتی ہے، اقلیتوں کا خیال نہیں رکھتے جو کم تعداد میں لوگ ہیں، اور وہاں پہ جو زیادہ تعداد والوں کو کم کر کے پھر وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور انصاف پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ اب میں آپ کو ایک چیز پڑھ کے سناتا ہوں، شاید مسلم دیشوں کو شرم آئے۔ ذرا ملکوں کے نام غور سے سنیے گا: فرانس، جرمنی، یو کے، امریکہ، یو کے برٹن، اٹلی، اسپین۔ ان دیشوں نے کہا ہے جو اسرائیل یہ کر رہا ہے یہ نہ کرے، اور مشرقی یروشلم کے جو خاص طور پر شیخ الجرح کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ کام ایسا نہ کرے، یہ غیر قانونی، اور اس سے جو امن کی کوشش ہے یا بھروسہ ایک دوسرے پر کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ وہ ملک کہہ رہے ہیں جسے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے اپنے مسلم ملک اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے عرب ملک کہاں پر ہیں جنہوں نے ڈیل آف دا سینچری فائن کی تھی اسرائیل کے ساتھ۔ یو اے نے یہی کہا تھا چند مہینے پہلے کہ ہم ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جس میں فلسطینیوں کا فائدہ ہو، فلسطینیوں کو ان کا حق ملے گا، لیکن یو اے اب بالکل چپ ہے۔ یو اے، سعودی عرب اور اسرائیل کے جو تعلقات بڑھ رہے تھے، ان کے تعلقات ڈونالڈ ٹرمپ کی وجہ سے بڑھ رہے تھے، اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ ایک دوسرے سے تعلقات بنا رہے تھے۔ اس میں فلسطینیوں کا ایک
टके का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस रात ने जुम्मतुल विदा की रात ने ताक रात भी थी। इसने ये साबित कर दिया है कि इसराइलियों को जो करना है वो करेंगे और मुस्लिम देश कुछ नहीं कहेंगे। फ़लस्तीनियों को ये तब तक फ़ायदा नहीं देंगे जब तक आप सारे मुल्क इकट्ठे होकर एक आवाज़ होकर बात नहीं करेंगे। शेख अल जर्राह को हासिल करने के लिए फ़लस्तीनी किसी भी लेवल तक जाएंगे और उसे बचाने के लिए फ़लस्तीनी किसी भी लेवल तक जाएंगे और उन्हें छीनने के लिए इसराइली भी किसी भी लेवल तक जाएंगे। लेकिन फ़लस्तीनी कमज़ोर है, निहत्ते हैं, उनके पास ना हथियार है ना कोई आर्मी है बड़ी, वो एक कमज़ोर से आदमी। और इधर इज़राइल बहुत ताकतवर है और इज़राइली फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल देंगे और फ़लस्तीनी हर मुल्क में दर बदर भटकेंगे। और ये याद रखें, इसराइल जो अभी दिखा रहा है उतना नहीं है, लेकिन वो जितना वो सोच रहे हैं उतना है। उसमें इराक भी आएगा, सऊदी अरब भी आएगा और शाम का कुछ हिस्सा, मिस्र, लबनान, जॉर्डन, वो इस सारे एरिया के अंदर बहुत बड़ा मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे और एक बड़ी ताकत बनने की कोशिश करेंगे। और ये अब उसी की जानिब बढ़ रहे हैं। अगर किसी को ना समझ में आए तो ये अलग बात है। आप ख्याल रखिएगा अपना और अपने चैनल का भी। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।